बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो आज मैं फिर से एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर हुई हूँ। मैं वसीमा खान अलफतह टूर्स एंड ट्रैवल्स की तरफ से आपको इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाकर आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि जो नॉलेज मुझे है मैं अपने प्यारे बहन और भाइयों को सबको इस नॉलेज को फैला सकूं और इसका कुछ सवाब भी कमा सकूं। अल्लाह इज़ अल हकीम। अल्लाह के माशाल्लाह 99 नाम हैं और अल्लाह के नामों को जानना और उनके इफ़ेक्ट्स और उनकी सिग्निफिकेंस हमारी लाइफ में क्या होता है ये जानना मेरे ख़्याल से ये बहुत मैंडेटरी है सभी के लिए। इन नामों का क्या असर है हमारी लाइफ में अगर इसको हम एक ज़िक्र और तस्बीह की तरह इस्तेमाल करें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अल्लाह के जो नाम हैं वो हमारी लाइफ में क्या रोल निभाते हैं। अल्लाह के 99 नेम्स को आप लोग कभी खोलकर पढ़ें और उन्हें समझने की कोशिश करें। इस नाम का मतलब क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। हर नाम का आपकी लाइफ में कोई ना कोई इम्पैक्ट है। अल हकीम अल्लाह के नामों में से एक नाम है। अल हकीम का क्या मतलब है? अल हकीम का मतलब है वाइज, द मोस्ट वाइज। इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करता है? फुल ऑफ विजडम। अब हमें सूरह कहफ में एक वाक़या मिलता है जिसमें मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम जब ये लोग सफ़र पर रवाना हुए तो जिस कश्ती में ये लोग सफ़र कर रहे थे, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उस कश्ती में एक सुराख कर दिया और सुराख करने की वजह से क्या हुआ कि वो कश्ती सिंक कर गई, वो डूब गई। और इस चीज़ को देखते हुए मूसा अलैहिस्सलाम थोड़ा गुस्सा हुए और नाराज़ से भी हुए। उन्होंने कहा ये आपने क्या किया, ये तो हमारी कश्ती इस तरह से डूब गई है, हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे इन चीज़ों की वजह से। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने बाद में जो जवाब दिया, तो देखो ऐसा है कि आगे एक जालिम हुक्मरान बादशाह था जो जितने भी कश्ती सवार होते थे उनकी कश्तियाँ अपने अंडर कर लेता था। उनको बिल्कुल आप कह लीजिए कि उनका पूरा सामान, उसमें जितनी भी उनकी जो कह सकते हैं उनका माल होता था, सब अपने अंडर अपनी कस्टडी में ले लिया करता था। मैंने इसलिए उसको डुबवा दिया, इसलिए सिंक कर दिया क्योंकि कुछ देर बाद, बहुत बड़ा सुराख नहीं था, थोड़ा सा सुराख था, वो कुछ देर बाद अपने आप सरफेस पे ऊपर आ जानी थी और जिसकी कश्ती है उस बंदे को मिल भी जानी थी। और तुम जिस माइंडसेट के साथ इसे देख रहे हो, तुम्हें सिर्फ उसका वो अपीयरेंस नज़र आ रहा है कि देखिए हमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया, लेकिन ये नुकसान कुछ भी नहीं है उस नुकसान के मुकाबले जो वहाँ का जालिम हुक्मरान कर रहा था। उनकी मेहनत की कमाई पूरा लूट लेना और उनकी रोज़ी छीन लेना। ये कश्ती उनकी रोज़ी थी। छोटा सा सुराख तो फिर भी रिपेयर करके वो कर सकता है, जो कश्ती का ओनर है वो उसको रिपेयर करके फिर से वो यूज़ में ला सकता है। अब सिमिलरली अब हम अपनी लाइफ को ले लेते हैं। हमें अपनी लाइफ में कई जगह ठोकरें लगेंगी, हम मुश्किल वक्त से भी गुजरेंगे, हमें दाग लगेंगे, हम पर इल्ज़ामात लगेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि कोई ठोकर लगकर इतना बड़ा हादसा हो जाए जो हमसे बर्दाश्त भी ना हो और हम इतने परेशान हो जाएं। है, इंसानी ज़ात है, ऐसा होता है, हुआ है। और फिर लोगों का सवाल भी ये होता है खुद से कि अल्लाह ने मुझे ही क्यों, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। इसमें कुछ तो काफ़ी हद तक हमारी खुद की भी गलतियाँ होती हैं। सूरह यूनुस में चैप्टर 10 वर्स 44 में ये कुरान में ज़िक्र भी है कि अल्लाह जुल्म नहीं करता हम पर, इंसान खुद जुल्म करता है अपने ऊपर। अब देखिए ना कि अगर किसी इंसान ने कुरान नहीं पढ़ा तो उसकी जो फितरत है ना, उसकी सिक्स सेंस उसको अवेयर करेगी कि हाँ, कहीं ना कहीं आपको दिल में ये यकीन हो जाएगा कि हाँ मैं यहाँ गलत हूँ, मैंने गलत किया है, मैं मुझसे ये हुआ है।
یہ اللہ کی دی ہوئی مشکلیں نہیں ہیں، یہ اللہ ہمارے ساتھ اتنی زیادتیاں نہیں کرتا ہے. بہت ساری چیزیں ہماری خود کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں. اور یہ بھی ایک بہت بڑی اللہ کی حکمت ہے کہ ٹھوکریں لگتی ہیں، اور چھوٹی سی ٹھوکر کے بعد اللہ ہمیں پتہ نہیں کتنی بڑی بلا سے، کتنی بڑی پریشانی سے ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، جس کا اندازہ ہم اس وقت نہیں لگا پاتے ہیں، لیکن بعد میں ہمیں ان چیزوں کا احساس واقعی میں ہوتا ہے. کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اگر بچایا ہے تو اتنی سفرنگز کے ساتھ کیوں گزارا. سفرنگز ایک نیسیسٹی ہے ہماری زندگی کی. جب تک انسان سفرنگ سے نہیں گزرے گا وہ اچھے وقت کا بھی مزہ نہیں لے پائے گا اور نہ ہی ڈفرینشیٹ کر پائے گا. اٹ سمپلی اگر ہم پین سے نہیں گزریں گے ہم پین کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پائیں گے. جو نیکسٹ نیم ہے اللہ کا وہ ہے الحفیظ. الحفیظ کے معنی ہیں دا گارڈین، بچانے والا، رکھوالا. اللہ ہماری کیسے حفاظت کرتا ہے، کس کس طرح حفاظت کرتا ہے، اور اگر ہمارے سامنے وہ حقیقت کھل جائے تو یہی حقیقت کافی ہوگی. میں تو کہتی ہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں، 5 چھوڑیے 50 نمازیں بھی اگر ہوتی تو زندگی کا جو مقصد ہے نا وہ یہی اصل مقصد ہے، عبادت. اس کے سوا کچھ نہیں رکھا ہے، کچھ نہیں رکھا ہے، واقعی میں کچھ نہیں رکھا ہے. اللہ ہماری کس کس طرح سے حفاظت کر رہا ہے ہم اس کو سوچنے اگر بیٹھ جائیں نا تو ہم اگر بہت چھوٹا سا اگزامپل دے لیں کہ ہماری آئیز ہیں، ہماری آئیز میں آئی لیشز اللہ پاک نے بنائی ہوئی ہیں، یہ ہماری آنکھوں کو کس طرح سے بچاتی ہے. نوسٹرلز جو ہیں ان کا کیا کام ہے، ہمیں چھینک کیوں آتی ہے. اگر انسان اس کی سائنس بھی پڑھ لینا کہ وائی ڈو وی سنیز تو اللہ کا آپ اتنا شکر ادا کریں گے کہ یہ اللہ پاک نے قدرتاً ایسا میکینزم بنایا ہے. پھر آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طرح سے کہتے ہیں کہ جب وین وی سنیز ہماری ہارٹ بیٹ رک جاتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں اس کا رکنا اور پھر سے اس کا اسی طرح سے کنٹینیو ہونا، ہارٹ کا بیٹ ہونا، یہ اللہ کی کتنی بڑی قدرت ہے جس کی وجہ سے ہر چھینک کے بعد الحمدللہ بھی کہا جاتا ہے. ہماری امیونٹی کو، ہماری باڈی کے میکینزم کو کس طرح سے اللہ پاک نے کیا خوب مطلب ایک اس کو کتنی بڑھیا سائیکل بنائی ہے کہ جس کو مطلب سائنس تو بہت بعد میں آئی ہے. آپ قرآن پڑھ لیں، آپ قرآن میں سب کچھ آپ کو ایک ایک چیز مل جانی ہے. یہ اللہ کی کریشن ہے، یہ اللہ کی دین ہے. پہچانو اللہ کو. پتہ نہیں کن کن چیزوں سے وہ ہماری حفاظت کر رہا ہے. جیسے کہ آپ جانتے ہیں سورہ النام ورس 59 میں یہ لکھا ہوا ہے، یہ کہا ہوا ہے، not a leaf falls but he knows it. ایک پتہ نہیں گر سکتا اللہ کی مرضی کے بغیر. اب آپ خود سوچیں کہ جب پتے کے گرنے کا اللہ کو پتہ ہے تو انسان کے گرنے کا کیا اللہ کو نہیں پتہ ہوگا. جو کہ انسان اللہ کی بیسٹ کریشن ہے. تو انسان ٹھوکر کھائے گا، گرے گا، پریشان ہوگا، یہ سب اللہ کو پتہ ہے. بس ایک بار اللہ کو بلا لو، اللہ کو یاد کر لو، پھر دیکھو وہ کیسے کیسے معجزے کرتا ہے. اس آہ میں اپنے اللہ کو ایک بار پکار لو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارا اللہ، ہمارا خدا ہمارے لیے راستے نہ کھولے، ہمیں گائیڈ نہ کرے. کچھ نہ کچھ ایسا ہوگا. ابھی میں بات کر رہی ہوں اور آج کیونکہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا اور ٹاپکس سے مختلف ہے، لیکن یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. میرے بہت سارے فرینڈس ہیں، میرے کزنس ہیں، اتنے میرے جاننے والے ہیں، نہ جانے سب کی لائف میں کیا کیا پریشانیاں ہیں جو انسان کسی سے نہیں کہہ سکتا، وہ پھر خدا سے تو کہہ سکتا ہے نا. تو ضرور اپنے دل کی بات اللہ سے شیئر کریں.
اللہ سے راستہ مانگے اور اللہ راستہ دکھائے گا انشاءاللہ ضرور دکھائے گا. اور اس کے دوران مانگی گئی دعا صرف آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکل جائیں کہ یا اللہ مجھے اس وقت سے بچا لے، مجھے اس پریشانی سے نکال دے، پھر دیکھو کس طرح سے آپ کے کام بنتے ہیں. اور صرف اتنا سا کہنے کی دیر ہے اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ 10 سٹیپس لے کر کیسے آگے آپ کے لیے راستے کھول دیتے ہیں. آپ نے ایک سٹیپ لیا، اللہ 10 سٹیپس لیں گے. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کو اپنے مخلوق سے، اپنی کریشن سے کس قدر محبت ہے. اور یہ میں صرف کہنے کے لیے نہیں کہہ رہی ہوں، آپ خود اپنی لائف میں آزما کر دیکھیں اس چیز کو. ضرور آپ دیکھیے گا. اگر آپ لوگ کسی بھی پریشانی میں ہیں، آپ اللہ سے دعا کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے لیے وہ راستہ کھولے گا، آپ کی مشکلیں آسان کرے گا انشاءاللہ. اور جب آپ دعا مانگ لیں تو صبر سے اس دعا کی قبولیت کا انتظار بھی کریں، کیونکہ دل میں یہ ایک پازیٹیو ایک تھاٹ آپ کا ضرور ہونا چاہیے. نیت بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اگر آپ کی نیت نہیں ہے، آپ کی نیت یہاں سے ڈگمگائی ہوئی ہے، آپ کا ٹرسٹ ہلا ہوا ہے، تو پھر بات نہیں بنے گی. یہاں پہ معاملہ دل سے اللہ کا ہے. جو چیز دل سے مانی جائے گی وہی اللہ تک پہنچے گی. آپ کا ہمیشہ یہ ایک سوچ ہونی چاہیے کہ اللہ آپ کو ہر پل دیکھ رہا ہے. بے شک وہ دیکھ رہا ہے. اگر اس نے یہ پریشانی کا وقت آیا ہے نا، نکالے گا بھی وہ نکالے گا. اور مشکلیں تو آنی ہیں، مشکلوں سے کوئی نہیں بچ پایا ہے. ہم تو خیر بہت ہی عام انسان ہیں. ہم سے پہلے جو نبی رہے ہیں ان کا تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. ان کی تو آزمائشوں کا تقاضا، تصور ہم صرف سنتے ہیں. وہ لوگ اس چیز سے گزرے ہیں. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، زندگی ہے. اور اگر کوئی بھی انسان مشکلوں کو یہ کہتا ہے کہ نہیں جی مشکلوں مطلب بنا مشکلوں کی کوئی لائف ہی مطلب بنا مشکل والی کوئی لائف ہوتی ہے، تو وہ تو اللہ کی کریشن کے خلاف بات کر رہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ہیپی گو لکی از نتھنگ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اسٹرگلس، پرابلمس، ہرڈلس اور پریشانیاں ہر طرح سے آپ کی لائف میں آئیں گی، لیکن ہمت نہیں ہارنی ہے. آپ کو ان چیزوں کو فیس کرنا ہے اور اللہ کی مدد مانگنی ہے. انشاءاللہ دیکھیں اللہ پاک کس طرح سے اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں. تو یہ تھے اللہ کے 2 نام جن کے معنی میں نے آج کی ویڈیو میں آپ سے شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ اس ویڈیو کو میں پھر کنٹینیو کروں گی نیکسٹ ویڈیو میں، ورنہ آج کی ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی. اور آپ لوگ بھی مجھے کامنٹس کر کے ضرور بتا سکتے ہیں جو بات میں نے آج شیئر کی ہے، کیا وہ سب بھی آپ نے اپنی زندگی میں محسوس کیا ہے؟ آپ بھی اپنے ایکسپیرینسز، اپنی پریشانی کے وقت آپ نے اللہ کو یاد کیا ہے اور آپ کو راستہ ملا ہے؟ آپ لوگ مجھے ضرور کامنٹ سیکشن میں یہ سب چیزیں بتائیے گا. انشاءاللہ پھر ملتے ہیں آپ سے اسی ویڈیو کے سیکنڈ پارٹ میں. تب تک کے لیے آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور ملتے ہیں ہم کل. اللہ حافظ.